الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وبائی فی حوضہ الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ورزق طوعا وتمتعو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ ایسے نے کافی صاحبان تشریف فرما ہے۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ دے۔ جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے کوشش کرے بیدار ہو کے بآواز بلند جواب دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائے۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ مرشد جازے صاحب ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ کثیر تعداد میں صاحبان ولا و آزاد تشریف فرما ہے اور یقیناً صلوات ہر عزادار کو آتی ہے۔ جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الحادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل واللطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون فی ارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ جو بندہ جناب سیدہ کی احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا گوہوں کے محمد و آل محمد کا کریم اللہ مخدوم المخادیم بابا سید زرگام عباس بخاری صاحب، برادر زیوکار جناب بابا سید نالین عباس بخاری صاحب، بابا نجف بخاری صاحب کا تمام اہل و عیال کا یہ پرخلوص صفی عزا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا موالیان حیدر کرار کا فرش ولا و عزا ذکر حسین ابن علی میں چل کر آنا مالک کی عبادت میں شمار فرما۔ اجازت باشر کی جائے۔ کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزتدار عزادار تشریف فرما ہیں۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو رہوں
آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے. پہلا جملہ ہے جو بندہ بیدار ہے اس کے لیے پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، مہنگائی کے عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود، جو بندہ بیدار ہے اس کے لیے بات ہے، پابندیوں کے باوجود گلی گلی میں مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، جس کے ہاتھ کمالے کے لیے ہاتھ بلند ہونا چاہیے. ہاتھ اونچا چولن کے بولو یار یہ مشکل کو شاعری. ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے. تو سوال کا افتخار حسینی بنیاد پر سرمین پر پہلا جملہ یہ کہا ہے کہ مہنگائی کے عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود مجلس حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو بے وارث نہیں ہے. تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے ساتھ میں رکھو. ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مالک آپ کے صدر سلامت رکھے. بابا جی کل بھی ہمارا وارث محمد تھا ضمانت کے ساتھ. جس ذکر میں آپ تشریف فرما ہے یہ کوئی عام ذکر نہیں. کل سے شروع ہوا ہے، آج کل 8 بجے شروع ہوا، پھر 8 بجنے والے ہیں. مسلسل آپ ذکر حسین میں مصروف ہیں. یہ عام ذکر نہیں. توجہ، عقیدے بھی دیکھنے ہیں، توجہ چہرے بھی دیکھوں گا. کون سا ذکر ہے؟ عزت حیدر کرار کی قسم. جتنے بزرگ ہیں دعا فرمائیں گے جوان میرا ساتھ دیں گے. کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر خود خالق کائنات ہے. بیدار ہونا فکر آگے جس کے لیے محنت کر رہا ہو. تھوڑا سا آپ کا ساتھ چاہیے، پھر موسیقی کی طرف سفر کرتا ہو. وہ ذکر ہے بھائی جس کا پہلا ذاکر خود خالق کائنات ہے. آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائے، کسی حصے میں چلے جائے، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے. باوجود زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے. زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے. حالانکہ حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کی تذکرے سے ہونی چاہیے. جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں، یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا. تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات عالم و عالم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل صفی اللہ کا، ذکر موسیٰ کریم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت. اللہ اکبر. یہ ہاتھ نہیں ہے تو کشکول ہے سید حاجی بارگاہ میں. ہاتھ اونچے میں بسم اللہ کرا. یہ بابا جی کی دعائیں دعا لینے کے لیے آیا ہوں. نہیں بھائی، کتاب نظامت کے دن میں بہت میرا نام ہے. آپ ہے توجہ سرکار، توجہ. آئے رضوان بھائی، عزت حیدر کرار کی قسم بابا جی دعا لینے کے لیے ان فکروں پہ جتنے ماتمی عزادار زنجیر زن نمازی تشریف فرما ہے، چاہو سار اٹھاؤ. میں ان فکروں پہ آ گیا ہوں جتنے جوان ہے ساتھ دینا خدا کے لیے. ان فکروں پہ جسے سن کے دشمنان عزاداری کی سانسیں بند ہو جاتی ہے. جو بندہ بیدار ہے اس کے لیے بات کرنا ہے، سارا اٹھاؤ. اور جب اتنے پاکوں پاکیزہ تذکرے پاکستان کے عظیم چنا ہوا عزادار مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں بھی پڑھوں گا، چہرے بھی دیکھوں گا. جب اتنے پاکوں پاکیزہ تذکرے ہماری مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ جو بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں بابا جی اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا. تو جب نبی جا کے
قریب آ گیا ہوں بھائی جب کبھی جان گئی آدم کا ذکر ہوگا ابلیس کو تکلیف ہوگی موسیٰ کا ذکر ہوگا فرعون کو تکلیف ہوگی موسیٰ کا ذکر ہوگا فرعون کو تکلیف ہوگی ابراہیم کا ذکر ہوگا نمرود کو پریشانی ہوگی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شاہ والوں کو تکلیف ہوگی حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر جلانے والوں کو تکلیف ہوگی حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف اور جس کی چھت پہ غازی شہنشاہ کا علم ہے اور مقروض ہے مولا عباس کے علم کا اور جب کبھی چاہتے ہی میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دے کے جل جانے والوں کو تکلیف اللہ اکبر اللہ اکبر بابا جی دعا فرمائیں گے اللہ اکبر آپ جی ہیں صدا سلامت ہیں بابا جی کیا بات ہے کیا بات ہے تو جو سرکار چند آیات ہیں مالک سلامت بابا جی چند آیات ہیں سرکار اس بی بی کی صبح کا وقت ہے ہائے ہائے اس بی بی کی عظمت کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا سلطان بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو بیدار ہونا چاہیے جملوں پہ کہ نبی کھڑے ہیں اس بی بی کی عظمت کے لیے آپ بیدار ہوں گے تو پھر لطف آئے گا سر اٹھاؤ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں بسم اللہ میرے لئے فخر کی بات ہے بابا جی بھی تشریف فرما ہے بابا نلین شاہ بھی تشریف فرما ہے عزادار ماتمی نمازی تشریف فرما ہے دعا لینے کے لیے آیات کا تعلق ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز ہے لیکن یہ ضروری ہے آیات کا تعلق ہے قسموں کے ساتھ اور پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھائیں پتہ چلے کاروان ولا میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں آیات کا تعلق قسموں کے ساتھ اور مرشد قسم بھی وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے اللہ اکبر لفظ کی ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے قسم وہ کھا رہا ہے جس سے بابا جی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں جس کی قسمیں پوری خدائی کھاتی ہے وہ قسم کھا کے کیا کہہ رہا ہے نہیں بھائی وہ قرآن میں ہے فرمایا والضحیٰ قرآن سن سکتے ہیں سرکار تو قرآن میں بولنا چاہیے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ترجمے پہ ساتھی بن جائیں گے تو منزل بالکل قریب سے قریب تر ہو جائے گی وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کیا فرمایا والضحیٰ مجھے دن کی روشنی کی قسم اللہ اکبر اللہ اکبر اسی وقت کی بات کرنے لگو سر اٹھاؤ والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم اگلی آیت واللیل اذا سجا اور رات کی تاریکی کی قسم مرشد اللہ نے دو قسمیں کھائی پھر ایک بات کی وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے ماں ودعک ربک وما قلی میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے لیکن جو نہیں پہنچو اس میں افتخار حسینی تنہا نہیں چھوڑنے لگا میری امید پکڑوں میں آپ کو وسیلے آج کی سار پہ لے کے چلا جاؤ اللہ قرآن نے قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے ماں ودعک ربک وما قلی میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا تو بابا جی پھر افتخار حسینی آپ کا نوکر عظیم اجتماع میں یہ بات کرنے کا رکھتا ہے کہ اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی لیکن قرآن کی 6666 آیات میں کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت میں اللہ نے نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی لیکن قرآن کی کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا اللہ نے محمد کو طہارت عطا کی قرآن کی
کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. محمد مصطفیٰ سے پروردگار نے کہا اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا. لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. محمد سے کہا, محمد کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ نے ایک ایک نبی اور حجت کو خلق کیا. لیکن پھر بھی قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. مجھے دیکھیں آسمان کو صاحبان محمد کے قدموں کے صدقے سے بنا, لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. زمین کا فرش محمد کے قدموں کے ہاتھ سے بنا, لیکن پھر بھی نہیں کہا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. جنگ اور پورے پاکستان کا مجمع سوال تو بنتا ہے آخر وہ کیا ہے جس کے بارے میں پروردگار قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے والا سوفا یوتیکا رب کا فترزا, ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا. قرآن میرے سر پہ رکھو, مجھے 5 12 14 کی عزت عصمت اور طہارت کی قسم اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ کو کی تو محمد راضی ہو گئے. اللہ اکبر. یہ حق بنتا جناب سیدہ کے بولنے کا. علی کا آپ کا سایہ سدا سلامت رکھے. تجھے ہے میری پرسخی سردار سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ محمد صابر بھائی محمد راضی ہوئے بابا جی سرکار, محمد راضی ہوئے بھائی جان بطول کی وجہ سے. ہائے ہائے, محمد راضی ہوئے بطول کی وجہ سے. آگے چلے سرکار. بزرگوں, آیات کا تعلق قسموں کے ساتھ. قسم بھی وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں پوری خدائی کھاتی ہے. توجہ سرکار, تھوڑا سا ساتھ چاہیے. پھر ایک مقام پہ پھر وہی قسم کھا رہا ہے. بیدار ہونا. پھر وہی رضوان بھائی قسم کھا رہا ہے. فرمایا والعصر. بیدار ہونا یار. والعصر. اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہر عصر کی قسم نہیں. توجہ سرکار, میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. والعصر, خاص ترین عصر کی قسم. اگر تو قسم کھانے والا ہوتا نا جھنگ کے رہنے والا, میلسی ملتان لاہور کے رہنے والا, زمین کے رہنے والا, تو ہم تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے کہ جس میں نمرود نے سانسیں لی ہو. توجہ بھائی. لیکن قسم بے عیب کھا رہا ہے. سوال تو بنتا ہے نا بابا جی کہ آخر وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے. اللہ اکبر. سوال ہے نا سرکار کہ آخر وہ عصر کون سی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک بابا جی قسم کے قابل ہے. ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہی نہیں. کوئی خاص ترین عصر ہے. آجائیں بسم اللہ. کوئی خاص ترین عصر ہے. مجھے دیکھیں آپ, یہ ایک تار ہے عشق کی. میں علی کی طرف آنے لگا ہوں, سر اٹھاؤ. کون سی عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ توجہ سرکار, پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی والی تک جہاں جہاں تک نوکر کیا بنا تیرے سر اٹھا. ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں ہے. کوئی خاص عصر ہے جو اللہ کے نزدیک سرکار قسم کے قابل ہے, جو ذات کبریا کی نظر میں قسم کے قابل ہے, جو توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے. اور چھت والوں تک گئے, صادق مولا سے پوچھا گیا مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکات میں دی تھی. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے. تجھے ہے میری یا علی مشکل کو شاید علی ولی اللہ. نماز عصر تھی. یہاں پر بابا جی جی بابا جی نوکری کر. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, ایک لمحہ کہ سارے ہیں مسجد نبوی میں. بابا جی کا حکم ہے کہ پوری مجلس پڑھنی ہے, میں تم پوری نوکری کرنے کے لیے کھڑا ہے نا. تو سرکار سارے ہیں مسجد نبوی میں. ایک لمحہ بزرگ سائل آیا مسجد کے دروازے پہ, اس نے آ کے دیکھا. ایک لمحہ چاہیے. اس نے آ کے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں,
سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں وہ سوال ہی نہ کرے، بیٹھے چلے گئے ہو، وہ بھاجن سوال ہی نہ کرے، اللہ جانے کیا راز مشیت ہے۔ اس نے دیکھا کہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، بابا جی پہلی صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ بیدار ہونا، پہلی صدا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے؟ کسی نے کچھ نہ دیا، علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے دوسری صدا، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے؟ توجہ میں بالکل قریب ہوں، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے؟ پچھلے سرداروں، پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو بدلا، آسمان کی طرف رو کر کے کہتے پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ ہر بندے نے اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح آپ کر میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا۔ علی رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز علی کے کانوں میں آئی، علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکات میں دی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی، میرا محمد ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی، جنگ کے اس عظیم اجتماع سے لے کے جاؤ اپنے اپنے مرضی کے مجتہد اعظم شاہ کے پوچھو، یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بیجا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے، اگر بیجا حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ شریعت کا دوسرا قانون ہے ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سر پہ قرآن، علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، بیجا حرکت بھی کی اور اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا۔ سوال کو علی نے دونوں کام کر دیے، جب انگوٹھی زکات میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، بیجا حرکت کی، ہاتھ کو واپس رکھا، بیجا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکوع کی حالت میں کی ہے۔ نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی، زکات بھی ادا ہو گئی اور علی نے اپنی گفتگو کو بابا نرائن شاہ جی اپنی مرضی سے نماز میں شامل کیا ہے۔ وہی کام کیا جب وہ اس رمضان کو شب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کیا کہا؟ اس کو میرا پھیلتا تھا رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا، نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری، زکات بھی ادا ہوئی، کامیابی نے علی کے قدم چھوڑے۔ تو پھر پھرنے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ دھوکہ پر، ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کے بولو بسم اللہ۔ بابا جی علی تو خود نماز آئے اور ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے، علی بسم اللہ خود نماز، اعتراض ہوتا ہے یہ مجلس حسین میں نماز کی بات ہی نہیں کرتے۔ توجہ سرکار، اپنے مذہب کی وکالت میں عظیم اجتماع میں سادات کی موجودگی میں، عزاداروں کی موجودگی میں، اپنے مذہب کی وکالت میں، اپنے عقیدے کی وکالت میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہم پر رضوان بھائی اعتراض ہوتا ہے کہ نماز کی بات نہیں کرتے، لے آپ قرآن میرے سر پہ رکھو، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکارا، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو نماز کو تو منکر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ نماز یہ ہے جو بندہ نماز کا منکر ہو اس میں علی لعنت کرتا ہے، جو علی کا منکر ہو خود اللہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کرو، میں بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو، دعا لینے کے لیے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہمارے لیے نماز، یہ نوکری ہے، روزہ ہمارے لیے، حج ہمارے لیے، زکات بولے ہمارے لیے، تو جی اجازت ہے سرکار، نماز روزہ حج زکات ہمارے لیے،
سر اٹھانا پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک، جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے. بھائی جان مسکراتے بھی رہیں اور سنتے بھی رہیں، کیونکہ علی کا ذکر میں مسکرانا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز ہمارے لیے، روزہ ہمارے لیے، حج ہمارے لیے، زکات ہمارے لیے. لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، پہلے ماتوی سے لے کے آخری نماز تک سر اٹھاؤ، لاکھ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج پہ جاؤ، زکات ادا کرو. عزت حیدر کرار کی قسم ہے میں جھوٹ بولوں یہیں پہ گونگا ہو کے مر جاؤ، مر کے کلمہ بھی نصیب نہ ہو، 14 کی صفات سے محروم ہو کے مر جاؤ. لاکھ نمازیں پڑھو لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. فکر آگے جس کے لیے محنت کر رہا ہو، سر اٹھانا فکر وصول کرنا. لاکھ نمازیں پڑھو لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز یہ پتہ بھائی نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. زکات ادا کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. خیرات کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تلاوت قرآن کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. احرام باندھنے سے بھائی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا، مجھے دیکھو عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. حج پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. طواف کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. خلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. پچھلے سرداروں خلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مدینے کی کھجوریں کھانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. آسان دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مسجد میں رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مدرسوں میں سونے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. اسواق کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مکہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. بابا جی مدینے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون اور منافق کون ہے. پورے پاکستان کے عزاداروں پتہ کیسے چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون. پھر فیصلہ ہونے لگا ہے نبیوں کی سلطان کی بارگاہ میں. حضرت ابو بکر نے نبیوں کے سلطان سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون. نبیوں کے سلطان نے فرمایا اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنا. پھر چہرے دیکھنا، چہرہ کھل جائے مومن ہے، بگڑ جائے تو منافق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حق بنتا ہے علی کے فضائل پہ بولنے کا. تجھے بسم اللہ. سدا سلامت رہے. دعا مل گئی. آخری بات آنے کا حق ادا ہوا. بابا جی ان جملوں پہ خصوصی آپ کی دعا اور سٹیمپ چاہیے دعا لینے کے لیے. سر اٹھاؤ چیلنج کے ساتھ. پہلی تھوڑی بھائی آواز میں مدد کرنا. پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ. چیلنج ہے میرا بزرگوں. جو اپنے ہر امام کا جو بندہ لفظ سمجھے گا وہ بندہ بولے گا. جو اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتی ہے یا خدا کے لیے فکر ضائع نہ ہو جائے. ہم اپنے ہر امام کا بھجن پچھلے سردار یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی. لیکن ہم نے ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جو چند دنوں سے 14 کی ضد میں آ کر اپنے اماموں کا، رہنماؤں کا
یوم وفات تو منانا شروع کر دیا ہے، یوم ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بیدار ہو کے بیدار ہو کے بیدار ہو کے کیسے منائیں؟ تاریخ ولادت معلوم ہو تو منائیں۔ توجہ، جتنے ماتمیزات تشریف فرما ہے سر اٹھانا دعا لینے کے لیے۔ اگر منانے بیٹھ بھی گئے تاریخ ولادت بھی لے آئے، کیونکہ یہ ہے دھاندلی کا دور، داغنا خدا کے لیے، اور دھاندلی کے ذریعے بابا جی پڑے پڑے کام ہو جاتے ہیں۔ جملہ کہنے لگا دعا لینے کے لیے، اگر دھاندلی کے ذریعے تاریخ ولادت لے بھی آئے تو ولادت تو مل جائے گی، ولدیت کہاں سے لائیں گے؟ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، یہ حق بندے جملوں میں بولنے کا ہاتھ اونچے مالک آپ کو سر سلامت رکھے۔ کیسے بنا بلدیت؟ بلدیت کا اپنے ہر امام کا یوم احمد مالک صلی اللہ سلامت ہے، یوم احمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی، اور اپنے ہر امام کا شجرہ نسب ہم دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جو ہمارے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے۔ بیدار ہونا، پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک، وہ جو نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے، دھڑکن میں علی بادشاہ کی ولایت کا بسیرا ہے، رزق نجم سے سانس کربلا سے لیتا ہے، مجھے حرمت سادات کی قسم ہے، یہ ہزاروں کا اجتماع ہو کے بھی بولے میرے اگلے فکروں کا حق پتا نہیں ہوتا۔ میں تو بابا جی کی بارگاہ میں دعا لینے کے لیے بات کرنے لگا ہوں تو بین عربی میں کہتے بیٹے کو، پہلے ماتمی سے لے کے آخری نماز تک سر اٹھا، اور بین عربی میں کہتے بابا جی بیٹے کو، تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، جو بندہ بیدار ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نقی، علی نقی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی رضا، علی رضا بن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی زین العابدین، علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا، حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب بن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن حسین، حسین بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوی، لوی بن غالب، غالب بن فہد، فہد بن مالک، مالک بن نصر، نصر بن کنانہ، کنانہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدیقہ، مدیقہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن معاد، معاد بن ادران، ادران بن عدون، عدون بن علیوسف، علیوسف بن الہم یوسف، الہم یوسف بن سلمان، سلمان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن کیدار، کیدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن تارخ، تارخ بن نامور، نامور بن شروخ، شروخ بن ارغل، ارغل بن فالق، فالق بن عہد، عہد بن شالق، شالق بن ارفقشد، ارفقشد بن صام، صام بن نوح، نوح بن لمق، لمق بن متوشرق، متوشرق بن ادریس، ادریس بن یارد، یارد بن محلائیل، محلائیل بن کینان، کینان بن انوش، انوش بن شیش، اور شیش بن آدم، اور آدم بن تراب، اور تراب بن ابو تراب، اور ابو تراب لقب ہے میرے مرشد علی کو، اور شجرہ خبیثہ کو ٹوٹے ہوئے ہمارا کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کو شاباش علی کے شیعہ، زندہ باد حسین کے ماتمی، یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، اپنے ہاتھوں کو برتن کی طرح بلند کر کے پوری جرات کے ساتھ فلک شکاف مارا ہے نہیں، بولا سبی سر تارک یہ میری آئی پہی سامنے محترم تشریف رکھیے گا، دعا ہے بانیان مجلس سے اعلیٰ مخدوم المخادم سلطان الذاکرین فقیر دوران
قبلہ کعبہ مخدوم بابا سید زرغام بادشاہ بخاری اور انہوں نے فرزندان دائے دو دن دا پرخلوص اہتمام پرخلوص صفے ادا سائیں اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ منظور تے مقبول فرماون زینت ممبر ہیں ملک پاکستان دی معروف شخصیت مصور غم سید الذاکرین بحر المصائب ذاکر دنیا دا مصائب دے حوالے نال بہت ہی عظیم اور محترم نام